اچھا جی۔ ایک جنگل میں ایک چونٹی رہتی تھی، اور وہ چونٹی کا سارے جنگل کے کیڑے مکوڑے جانور اس کا بڑا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ لیکن وہ کسی کی باتوں کے اوپر توجہ نہیں دیتی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی، اپنا راشن جمع کرنا، اور اس کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر کسی کی وہ مدد کرتی تھی جتنی اس سے بن پاتی۔ سارے اس سے کہتے کہ کیا کہتے ہیں، لیکن تم ہمیشہ ہر کسی کے لیے اس کی مدد کرتی ہو، اس کے لیے کام آتی ہو، ایسا کیوں ہے؟ وہ خاموش رہی، اس نے جواب کچھ نہیں دیا۔ آخر کار ایک دفعہ جنگل میں بہت شدید آگ لگ گئی۔ آگ اتنی بھڑک اٹھی کہ جنگلی جانور، کیڑے مکوڑے جلنا شروع ہو گئے، اور سب ادھر ادھر بھاگنا شروع، اپنی اپنی جان بچانا کو لگے ہوئے تھے۔ لیکن چونٹی ایسا کرے کہ وہاں ایک تلا تھا، اس میں تلا سے ایک قطرہ اٹھا کر بھاگتی بھاگتی آ کر آگ کے اوپر پھینکے، پھر دوڑتی جائے، وہاں سے ایک قطرہ اٹھائے اور بھاگ کر آ کے تلا پہ آ کے گرا دے۔ اب یہ عمل جب باندر نے دیکھا تو وہ ہنسنے لگا، مذاق بنانے لگا، کہنے لگا بے وقوف چونٹی، آگ اتنی شدید بھڑکی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر جتنا مرضی آپ پانی گراؤ یہ بجھنے والی نہیں ہے، اور تمہاری اپنا وجود کتنا سا ہے، تمہارے منہ میں قطرہ کتنا سا آتا ہے، تم وہ لا لا کر اس کے اوپر پھینک رہی ہو، کیا لگتا ہے تمہیں آگ بجھ جائے گی تمہارے اس قطرے سے؟ تو چونٹی نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا بندر، میں یہ جانتی ہوں کہ آگ کی شدت اتنی تیز ہے کہ میرے اس ایک قطرے سے آگ بجھنا تو دور کی بات ہے، ایک کوئلہ بھی ٹھنڈا نہیں پڑے گا۔ لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ کل جب اس جنگل میں لگنے والی آگ کا ذکر ہو، اور اس میں جب میرا ذکر آئے، تو آگ بجھانے والوں میں میرا نام گنا جائے، نہ کہ آگ لگانے والوں میں۔ بندر کو یہ بات اس کی اتنی اچھی لگی کہ اس نے اپنے پوری بندر کمیونٹی کو جمع کیا، آواز لگائی جیسے بندر اپنی زبان میں آواز لگاتے ہیں، اور سارے نے جو جس کے ہاتھ میں آیا، پانی جس طرح بھی آیا، وہ تالاب سے بڑھتے اور لا کر آگ کے اوپر پھینکتے گئے۔ بندروں کا دیکھ کر باقی جو جنگل کے جانور تھے انہوں نے بھی یہی عمل شروع کر دیا، اور آگ ساری انہوں نے بجھا لی۔ آخر کار وہ آگ جنگل میں ٹھنڈی ہو گئی۔ تو ادھر جنگل کا جو بادشاہ تھا، شیر، وہ جنگل میں موجود نہیں تھا۔ جو باہر سے ٹہل صفا کر کے واپس آیا جنگل کے، جب اس نے حالات دیکھے تو بڑا اداس، بڑا پریشان ہوا کہ میں جس جنگل میں حکومت کرتا تھا، جس جانوروں پہ، جن رایا پہ میں حکومت کرتا تھا، وہ تو جل گئی ہوں گی۔ لیکن اس نے دیکھا کہ کافی زیادہ جو جنگل کے جانور موجود تھے، زندہ تھے، تو بڑا خوش ہوا، اور اس نے کہا کہ اتنی تیز آگ لگی ہے کہ جنگل میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بچی ہو آگ سے، آپ کیسے بچ گئے ہو؟ آپ بھاگے کیوں نہیں ہو؟ نکلے کیوں نہیں؟ جنگل کو چھوڑا کیوں نہیں ہے؟ تو بندر نے کہا کہ ہم بھاگ ہی رہے تھے، لیکن یہ چونٹی بہن ہے، دیکھا ہم نے کہ یہ اپنے منہ میں ایک بوند پانی لا کر آگ پہ پھینک رہی ہے، اور میں نے جب اس سے سوال کیا کہ تم آگ پہ پانی کیوں پھینک رہی ہو، تمہاری اس ایک بوند پانی سے کدھر آگ بجھے گی؟ تو چونٹی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، جس کو سننے کے بعد ہم سب میں ہمت جاگی، اور ہم نے کوشش کی تو آگ بجھ گئی۔ چونٹی بہن نے جواب یہ دیا کہ میں جانتی ہوں کہ میرے ایک بوند پانی پھینکنے سے جنگل میں لگی آگ بجھے گی نہیں، لیکن کل جب ذکر ہو اس جنگل میں لگی آگ کا، تو میرا شمار آگ بجھانے والوں میں ہو، نہ کہ جنگل چھوڑ کے بھاگنے والوں میں ہو۔ یہ ہمارا گھر ہے۔ تو بس یہ بات اس کی ہمیں کھا گئی، دل میں اثر کر گئی، تو ہم سب نے مل کے کوشش کی، اور پانی ڈالتے گئے، جھاڑیاں مارتے گئے، مٹی پھینکتے گئے، جو جس سے بن پایا وہ کرتا گیا، تو آگ کے اوپر ہم نے قابو ڈال لیا۔ تو شیر نے اس چونٹی کو خوش ہو کر اس پورے جنگل کی مہارانی قرار دے دیا۔ تو دوستو، اس سٹوری سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، کسی محلے میں، کسی گلی میں، کسی سوسائٹی میں، کسی گاؤں میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا کردار وہاں پہ کیا ہے؟ لوگ ہمیں کن لفظوں سے، کن الفاظوں سے، کن کردار سے یاد کرتے ہیں؟ یا ہم اس دنیا جو عارضی ہے، جو فانی ہے، ایک دن اس کو چھوڑ کے ہم نے جانا ہے، تو جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے تو کل ہمیں یہ دنیا والے کن الفاظوں میں یاد کریں گے؟ کیا ہمیں
ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو ہمارے عزیز ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے تعلق دار ہیں، ہمارے قریبی ہیں، وہ شکر کریں گے کہ جان چھوٹی ہے اس بندے سے، اس نے تو جینا آرام کیا ہوا تھا؟ یا چلے جانے کے بعد لوگ ان الفاظ میں ہمیں یاد کریں گے کہ اس کے جانے سے دنیا، ہماری گلی، ہمارا محلہ، ہمارا گھر، ہمارا خاندان سونا ہو گیا؟ یہ منحصر ہے انسان کے اپنے کردار پہ کہ وہ کس طرح کی زندگی جیتا ہے۔ جیسی وہ زندگی جیے گا، مرنے کے بعد بھی اس کو انہی چیزوں، انہی الفاظوں سے، اسی کردار سے یاد کیا جائے گا۔ مشورہ میرا یہ ہے کہ اپنی زندگی اس چیونٹی کی طرح جئیں، کوشش کریں کہ آپ اپنا کردار اس چونٹی کی طرح رکھیں، تاکہ جب کل کوئی مصیبت آن پڑے، کوئی مشکل آن پڑے، تو لوگ آپ کو اچھے الفاظوں میں یاد کریں۔